بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. سورۃ البقرہ کی آج انشاءاللہ ہم 4 آیات، پہلی 4 آیات، ویسے ہمارا جو سلیبس ہے، نصاب ہے، ایک پاؤ کا ترجمہ ہم کریں گے گاہے بگاہے۔ آج ہمارا 13واں سبق ہے، تو شروع کیونکہ کر رہے ہیں تو بہت تھوڑا سا مٹیریل ہم لیں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر سکیں، سمجھ بھی سکیں۔ تو پہلی 4 آیات جو ہیں سورۃ البقرہ کی، اس کو ہم گرامر کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے اندر ماضی مضارع اور منہی سب مکس ہوا ہے، تو اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی صورت ہے یہ، اور آج ہم نے اس کی 4 آیت جو ہیں وہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہم نے پہلے سے نماز کے ترجمے میں پڑھ لیا تھا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ الف لام میم ہو گیا، حا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد طہ یاسین، یہ سارے حروف مقطعات ہیں، اور یہ متشابہات ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 2 قسم کی آیات جو ہے نا، ایک ہیں محکمات جو کھلی کھلی واضح احکامات ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہے، اور دوسرے متشابہات ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ متشابہات کی ٹو میں لگ جاتے ہیں اور اس کی غلط قسم کی تعویلیں کرتے ہیں تاکہ فتنہ جو ہے وہ پیدا کریں، اور ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اسی آیت میں سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں لکھا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے والراسخون فی العلم، جو علم کے پکے ہوتے ہیں، یقولون کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا سب حق ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو الف لام میم کا مطلب بھی الف لام میم، اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، واللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ آپ کو یاد ہوگا 8واں روز میں ہم نے پڑھا تھا اسماء اشارہ۔ نزدیک کے لیے تھا ہاذا، یہ ایک، ہاذانی ہاؤلائی، دور کے لیے تھا ذالکا ذانکا اولئک، وہ ایک، وہ دونوں، وہ سب۔ اب یہاں پہ عربی کا ایک سٹائل ہے، یا تو وہ ترتیب آگے پیچھے کر دیتے ہیں سٹریس ڈالنے کے لیے، جیسے ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پڑھی، یا یہ کرتے ہیں خود لفظ ہی بدل دیتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو ہم انگلش کے اندر بھی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں اگر یوں کہوں کہ آئی شیل گو، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں جاؤں گا۔ آئی شیل گو، ہمیں پتہ ہے متکلم واحد کے لیے آئی اور وی کے ساتھ شیل لگتا ہے، باقی سب کے ساتھ ول لگتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں آئی شیل گو، تو اس کا مطلب ہے میں جاؤں گا، لیکن میں آؤٹ آف ٹرن لگنا نہیں تھا، لیکن میں نے ول لگا دیا ہے، لفظ کو لفظ سے تبدیل کر دیا ہے، تو اب ترجمہ ہو گیا میں ضرور جاؤں گا۔ آئی ول گو کا ترجمہ ہے میں ضرور جاؤں گا، حالانکہ یہاں پہ مسٹ کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ اس نے لفظ بدل دیا تو تاکید آ گئی اس کے اندر۔ یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا حاضل کتاب، جو سامنے ہے وہ تو حاضل ہے، یہ ہے کتاب، لیکن یہاں پہ سٹریس ڈالنے کے لیے کہا گیا ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے۔ یہ کتاب میں اور یہی کتاب میں بڑا فرق ہے۔ یہی کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے شک، فی ہی اس ایک میں، اور کتاب اردو کے اندر مؤنث ہے، عربی کے اندر مذکر ہے، اور یہ اصل میں ہی جو تھا وہ ہو تھا، فی ہو واحد مذکر غائب، اس ایک کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہو اس ایک کا، اس ایک ہو ہما ہم نے پڑھا تھا، تو فی اور ہو جب آپس میں جڑ جائے گا تو اس کی شکل بن جائے گی فی ہی، اس ایک واحد مذکر غائب کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدا ہدایت ہے، جب اس کو وقف کر کے پڑھیں گے تو ہدا پڑھیں گے، ہدا ہدایت ہے، لام کے لیے، متقین تمام متقیوں کے لیے۔ اتقا یتقی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اتقا یتقی کا مطلب ڈرنا۔ اتقا وہ ڈرا ماضی ہے، یتقی وہ ڈرتا ہے مضارع ہے، اتقی تو ڈر یہ امر ہے، لا تتقی تو نہ ڈر یہ نہیں ہے، متقی ڈرنے والا، متقین دو ڈرنے والے، متقین سب ڈرنے والے۔ زیر کے آگے یہ نون آ جائے تو جمع بن گیا، عابد عابدین عابدین،
متقی متقین متقین، تمام متقیوں کے لیے۔ یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہدی للناس بھی کر سکتے تھے، شروع میں ہدی للمتقین کا جو لفظ ہے ہدی للناس بھی کر سکتے تھے، اور آگے جا کے ہدی للناس آیا بھی ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن شروع میں یہ کہا کہ آپ واقعی میں اگر تقوی ہے آپ کے اندر اور ڈر ہے اور واقعی حق کی تلاش میں ہے، آپ نے تعصب کی اینک نہیں پہنی ہوئی تو اس کو ہدایت ملے گی۔ باقی پی ایچ ڈی بھی انگریز کر جائے تو وہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ انگریز لوگ اس پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں قرآن پاک میں، پھر رہتے عیسائی یہودی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ناقدانہ نعوذ باللہ جو ہے تنقیدانہ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، متقی تقوی نہیں ہے، ایک خاص اینک پہنی ہوئی ہے، وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے۔ الذین وہ سب لوگ جو، الذی وہ ایک جو، اللذانی وہ دونوں جو، الذین وہ سب جو، الذین وہ سب جو، یؤمنون آمن یؤمنون کا مطلب ایمان لانا، آمن وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنانی وہ دونوں ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، یفعلوا یفعلانی یفعلون، شروع میں یہ آخر میں واؤ نون بتا رہا ہے کہ جمع مذکر غائب، ان سب مردوں کی بات ہو رہی ہے، وہ سب لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ با اور یقیمون، اقام یقیم، اقام یقیم بھی ہم نے لفظ پڑھا، اقام یقیم کا مطلب قائم کرنا، اقام اس نے قائم کیا ماضی ہے، یقیم وہ قائم کرتا ہے یہ مضارع ہے، یقیم وہ قائم کرتا ہے، یقیمانی وہ دونوں قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ وہ سب نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما کا جو لفظ ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حروف جو ہیں آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایک کمپلیکس سا حرف بن جاتا ہے۔ واو کا مطلب اور، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، وا من اور ما جب یہ جڑ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ومما، اور اس سے جو، اور اس سے جو، رزقنا ماضی ہے، کیسے پتہ چلا؟ فعلا فعلا فعلو، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلنا، آخر میں نون الف نہ آ گیا، اور ہمیں پتہ ہے نون الف نہ ہو یا نون کے اوپر کھڑی زبر ہو ایک ہی بات ہے، تو یہاں پہ ہماری بات ہو رہی ہے تو ترجمہ ہوگا رزقنا، ہم نے رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے رزق دیا، اس سے ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، انفق ینفقو خرچ کرنا، یہ سارے کے سارے ذخیرے الفاظ ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں، انفق ینفقو خرچ کرنا، جب بھی میں ڈبل بولوں گا تو پہلا ماضی ہے دوسرا مضارع، انفقہ اس نے خرچ کیا، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، ینفقانی وہ دونوں خرچ کرتے ہیں، ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، والذین وہ سب لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، بے کا مطلب جو کتابوں میں لکھے ہیں 13 مطالب ہوتے ہیں بے کے، لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے سب سے زیادہ مطلب اس کا آتا ہے ود کے ساتھ، اس کو ہم زیادہ تر لیتے ہیں، باقی با محاورہ میں وہ تھوڑا تھوڑا تبدیل ہوتا رہے گا۔ وہ سب لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ما کا مطلب جو، اوپر بھی تھا جو، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ کیا ہے جی؟ مجہول ہے، پیسے وائز ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اصل لفظ تھا انزلہ ینزلو، اتارنا نازل کرنا، انزلہ ینزلو نازل کرنا یعنی کہ اتارنا، اور اگر ہم اس کا مجہول یعنی پیسے وائز بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ پیسے وائز تو ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے، اور ماضی میں پیش کے بعد زیر آ جاتی ہے، مضارع میں پیش کے بعد زبر آ جاتی ہے، تو انزلہ کا جب ہم پیسے وائز یعنی مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ انزلہ، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اسے اتارا گیا، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اسے اتارا گیا، واحد مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے۔ وہ سب ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو، انزلہ جس ایک کو اتارا گیا یعنی قرآن پاک، جس کو اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف یعنی ٹورڈز، اور ہما ہم کا تم ایک کی بات ہو رہی ہے، الا اور کا جب آپس میں جڑ جائے گا تو بن جائے گا الیکا، جو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزلہ اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، قبل کا مطلب پہلے ہم نے پڑھا، وبالآخرہ اور آخرت پر، ہم وہ سب، ہوا وہ ایک، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب،
یوقنون یقین رکھتے ہیں، ایقن یوقنو کا مطلب یقین رکھنا، ایقن اس نے یقین رکھا، یوقنو وہ ایک یقین رکھتا ہے، یوقنانی وہ دونوں یقین رکھتے ہیں، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ تو با محاورہ ترجمہ ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہے اس ایک میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین تمام متقیوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب وہ سب لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ سب نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور اس سے رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان سب کو ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون اور وہ سب لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ مجہول ہے پیسے بھائی، انزلہ نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، الیکا آپ کی طرف، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، صحیفے بھی آئے، سب آسمانی کتابوں پر آسمانی صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرہ اور آخرت پر، ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ آج ہماری الحمدللہ 4 آیتیں یہ ہو گئیں، کوشش یہ کریں کہ ساتھ ساتھ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، باقی آخر میں 10 ذخیرہ الفاظ ہمارے آخری جو رہ گئے ہیں 91 سے 100 تک، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آخر میں جو 10 ذخیرہ الفاظ ہیں، ہمارے آخری 10 ذخیرہ الفاظ ہیں، ہر روز ہم 10 الفاظ دیکھتے آئے۔ سب سے پہلے قال یقول ہم نے دیکھا 1615 دفعہ قرآن پاک میں آیا، اور پھر وہ کاؤنٹ ڈاؤن نیچے نیچے گنتی چلتی گئی، تو آخری جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں جو 100واں لفظ ہے بشر یبشر، یہ قرآن پاک میں صرف 39 ٹائمز آیا، کبھی ماضی کی شکل میں، کبھی مضارع کی شکل میں، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ خوشخبری دے دیں، بشیر تو خوشخبری دے، یہ امر ہے، ٹھیک ہے، کبھی مبشر کی مبشر، کبھی بشیر کی شکل میں، تو مختلف شکلوں میں یہ آتا گیا، 39 ٹائمز یہ آیا۔ اور ہم وہ الفاظ جو قرآن پاک میں، اب ہم 39 کو کثرت کہہ رہے ہیں، اس سے آگے جو الفاظ ہیں 101 102 وہ 39 سے بھی کم آئے، تو ایسے الفاظ جو کم از کم 39 39 یا اس سے زیادہ دفعہ قرآن پاک میں آئے، ان افعال کو، ان وربس کو ہم نے 10 کر کے یاد کیا۔ تارک یترکو کا مطلب چھوڑ دینا، لیو لیفٹ، ونترک من یفجرک ہم چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے، دعائے قنوت میں ہم نے پڑھا۔ خشیہ یخشا ڈرنا، خشیہ یخشا ڈرنا۔ ارا یری ایک تھا رآ یرا دیکھنا، ایک ہے ارا یری دکھانا، ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، جو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں دکھا، حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ استغفر یستغفر مغفرت مانگنا، طلب کرنا۔ استکبر یستکبر تکبر کرنا۔ اہتدی یہتدی ہدایت پانا، ایک تھا ہدایت دینا، ہدا یہدی، ایک ہے ہدایت لینا، اہتدا یہتدی۔ توکل یتوکل توکل کرنا، حرم یحرم حرام کرنا، مات یموت مرنا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ سارا۔ اور بشر یبشر کا مطلب خوشخبری دینا۔ یہ 100 الفاظ الحمدللہ یہ ہمارے ہو گئے، اور ساتھ میں ہم ہر روز 6 پریپوزیشن کے حروف کر رہے ہیں، وہ بھی آخری 6 ہمارے، ٹوٹل ہمارے 54 حروف تھے، 48 ہم نے کر لیے تھے، آج کے آخری ہمارے جو 6 حروف ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمارا گرامر کا الحمدللہ ذخیرہ الفاظ بھی اور پریپوزیشن بھی، گرامر کا جو اسباق ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے ٹل، یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ، انگلش میں کہتے ہیں ٹل، حتیٰ، حتیٰ یقول یہاں تک کہ وہ کہے گا، ٹھیک ہے۔ سین اور سوفا، دیکھیں یہ والا ایک لفظ ہے یرحمو، یرحمو، رحمہ اس نے رحم کیا، یرحمو وہ رحم کرتا ہے، یرحمو کے ساتھ، اب یرحمو مضارع ہے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، وہ رحم کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ رحم کرے گا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے ساتھ پیچھے سین لگ گیا، سین، تو یہ اب لازمی بات ہے یہ مستقبل میں چلا گیا، سیرحم وہ رحم کرے گا، سیرحمہم اللہ ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا۔ جب سین لگ جائے تو وہ مستقبل کی بات ہوتی ہے، مضارع میں جب سین لگ جائے تو مستقبل کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سوفا لگ جائے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سین اور سوفا شیل اور ول ہے، انگلش میں جیسے شیل ول ہوتا ہے، یہاں پہ سین اور سوفا ہوتا ہے، سین جو ہے وہ قریب کے مستقبل کے لیے ہوتا ہے، سوفا دور کے مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔
تو سین اور سوفا کا مطلب ہے گا گی گے، یعنی کہ شیل ول. کلا، کلا کا مطلب ہوتا ہے نیور، ہرگز نہیں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، نیور. ٹھیک ہے. اسی طرح یا ایھا یا ایتھا، یہ ہم نے شروع میں پڑھ لیے تھے. ان کا مطلب پکار ہوتا ہے، پکارنے کے لیے، حرف ندا کے لیے ہم یہ کہتے ہیں. اور کئی اور اذن، ان کا مطلب ہوتا ہے تب. تب انگلش میں تب کو کیا کہتے ہیں جی؟ دین. کئی اور اذن یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ کثرت سے استعمال ہوئے ہم نے ان کو شروع میں رکھا، اور جو تھوڑے سے بھی استعمال ہوئے ان کو آخر میں رکھا. تو آلموسٹ سارے پریپوزیشن جتنے بھی حروف تھے، حروف اپنی شکل کبھی نہیں بدلتا، شکل بدلے گا تو ورب بدلے گا، اسی لیے ورب کو ہم نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھا. اور آخر میں یہ ہمارے جو آج 54 الحمدللہ ہمارے پریپوزیشن کے یعنی حروف بھی ہو گئے سارے کے سارے، اور ادھر سے ہمارے 10 کر کے 100 ذخیرہ الفاظ ہو گئے. کل سے انشاءاللہ ہم تجوید کا جو 2 اسباق مزید بھی پڑھیں گے ساتھ میں، اور ساتھ میں جو ہے وہ پارہ الف لام میم کی سورہ بقرہ کی 4 آیتیں ہم نے کر لی. کوشش کریں کہ جو لیکچر سنیں ساتھ میں اس کو یاد کریں. یاد کرنے کا طریقہ پہلے بھی بتایا گیا کہ آپ اس میں کسی سے ڈسکس کر لیں، کسی کو پڑھا دیں. ظاہر ہے جب پڑھایا جاتا ہے تو وہ دیکھ کے پڑھانا ہوتا ہے، زبانی نہیں پڑھانا ہوتا. اور جب بھی پڑھایا جاتا ہے تو پہلے پریپیئر کیا جاتا ہے لیکچر، پھر آگے ڈیلیور کیا جاتا ہے. تو پڑھانے کے بہانے آپ کا پہلے پریپیئر جب کریں گے تو تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک.